اچھا وقار حسن صاحب، ایک طرف یہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن دوسری جانب جب بین الاقوامی برادری ان سے ثبوت مانگتی ہے تو یہ خالی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور اگر بھارتی سیاست دانوں کی بھی بات کی جائے تو ویسے تو وہ بڑے جنگجو بنے رہتے ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ سے ہی خطے میں آئسولیٹ کرنے کی بھارت کی کوشش رہی ہے، لیکن آج بھارت جو ہے وہ خود ایک کونے کو ہو گیا، آئسولیٹ ہو گیا اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آئی تھنک اس میں بھارت کی ڈیفینیٹلی جو لیڈرشپ ہے، آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے اینٹی مسلم ود ان انڈیا، اینٹی پاکستان آؤٹ سائڈ انڈیا. اور اسی کے اوپر دیکھیں ابھی ویسٹ بنگال میں الیکشن ابھی آگ لگی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو اس طریقے سے آسٹرسائز کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میں تو بلکہ ایک پریڈکشن کرنا چاہتا ہوں کہ ود ان 5-6 اگر اسی طرح چلتے رہے تو یہ فریگمنٹیشن شروع ہو جائے گی. آپ 25 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح نکرے نہیں لگا سکتے. وہاں پہ سڑک پہ چلنے پہ پابندی ابھی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں لگائیں یا ہمارے مظاہرے اینڈ آل دیٹ. اس کی وجہ ایک بہت بڑا انفیریٹی کمپلیکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 800 سال، اور یہ ریٹورک نہیں ہے، مسلمانوں نے حکومت کی، اس میں بڑی بڑی امپائرز رہی ہیں، غزنوی امپائر ہے، پھر مغل امپائر ہے، اس کے درمیان میں بنگال کی سلطنت رہی ہے. تو یہ کمپلیکس نہیں جاتا. دے کین ٹرائی ٹو چینج ہسٹری، دے کین ٹرائی ٹو چینج جیوگرافی، لیکن یہ بدل نہیں سکتی. تو یہ آئی تھنک دے ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ یہ اسی طریقے سے تھا. اور ابھی دیکھا جائے تو آزادی بھی ملی تو برطانیہ نے ان کو لے کے دی، ادروائز انہوں نے کون سا لڑ کے لیے. اینڈ ناؤ دے آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل انڈیا ان اے مینر جس طرح نہرو چاہتا تھا، وہ نہیں چل سکا. تو بیسیکلی بھارت کی جمہوریت اور سیکولرزم پہ بہت بڑا سوال ہے. تھوڑا میڈیا پہ آئی تھنک وی شوڈ فوکس کہ جو میڈیا ہے اٹ واز ماؤتھ پیس آف آر ایس ایس. اور اس میں اگر آپ مے کے ریویو پڑھ لیں صرف، I'll just quickly go like New York Times, how Indian media amplified falsehood. کہ آپ یہ جنگ کے فوراً بعد کی بات ہے، کس طریقے سے جھوٹ کا پرچار کیا. پھر واشنگٹن پوسٹ کی NPR کی فالسہڈ. اس کے بعد ہاؤ سوشل میڈیا لائز فیولڈ اے رش ٹو وار. یعنی کہ آپ کو جو بڑے بڑے اخبارات ہیں دنیا کے جن کی کریڈیبلٹی ہے، وہ بلیم کر رہے ہیں کہ گودی میڈیا نے ایک بڑا ہی نیگیٹو اور گھنونا کردار ادا کیا، اور پھر اپنی عوام کو بھی آئی تھنک انہوں نے پریشان کیا یا بیمار کیا، بیکاز سائیکولوجیکلی آپ ایک غلط خواب دکھاتے رہے. اور جب ان کی آنکھ کھلی، اور اس کا آئی تھنک ثبوت ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ساؤتھ سے اسپیشلی جو ایم پیز ہیں انہوں نے سوال اٹھائے تھے کہ ہمارے 6 جہاز گرے. سبرامنیم سوامی جو کہ بی جے پی کے لیڈر رہے ہیں اور آج کل تھوڑی ان کی ناچاکی ہے مودی کے ساتھ، ہی از اے ویری اولڈ لیڈر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ رفائل کسی کام کا نہیں تھا، مطلب ہمیں وارہ نہیں کھاتا اینڈ آل دیٹ، اور ہمارے 6 سے 7 جہاز گرے. ٹرمپ صاحب نے تو بعد میں کہا. تو یہ آئی تھنک دیز آر سم آف دا فیکٹس جو بھارت کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے. باقی جو ہے اقوام عالم میں بھی آپ دیکھ لیں، بھارت نے 2014 سے اسپیشلی جب سے مودی ہے بہت زیادہ ایفرٹ کی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. EU ڈسانفارمیشن لیب رپورٹ دیکھ لیں کہ پورے اداروں کو فیک تھنک ٹینکس، فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس، فیک اخبارات کریٹ کیے گئے جسٹ فار ون تھنگ، اور بلینز آف ڈالرز پہ لگے. پھر ٹیررزم ہے پاکستان میں، اس کو اسپانسر کر رہے ہیں، بھی خوارج کو جو ہے دے آر اسپانسرنگ. تو یہ ساری چیزیں ناکام ہوئی. آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اور بھارت کا آپ دیکھ لیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ڈسپائٹ بینگ a very large country. اور ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھ لیں کیا نیپال کی ان سے بنتی ہے. ابھی وزیر اعظم نیپال کے جو انہوں نے ابھی اپنا کلیم کیا ہے لپو لیک اور کالا پانی کی جو علاقے قبضہ کیا بھارت نے، کہ آپ یہاں سے گزر کے نہیں جا سکتے چائنا. اس طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ سخت ریلیشن خراب ہے، سری لنکا، مالدیو. سو ہو از ہیپی؟ یہ ہمیں بلیم کرتے ہیں اپنا. دیکھیں چائنا کے ساتھ 2020 میں لڑائی ہوئی، and they lost 4500 اسکوائر کلومیٹر. اور مودی صاحب نے کہا جی کہ نہ کوئی ہماری سیما میں گھس آیا نہ گھسا ہوا. جسٹ امیجن کہ ایک وزیر اعظم اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ راہل گاندھی بھی گیا بارڈر پہ سے جا کر جی کہ یہ سارا ایریا لے لیا چائنا نے. تو یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی. باقی انشاءاللہ تعالی پاکستان ابھی ملٹریلی ڈپلومیٹکلی اس نے پروو کیا. انشاءاللہ اکنامکلی بھی آپ دیکھیں گے اس کے جو ثمرات ہیں پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ملیں گے. ٹھیک ہے قمر جمعہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ بنیان مرصوص ہو یا پھر غضب للحق ہو، پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے جو اندرونی دہشت گردی تھی بڑی مہارت سے اس نے اس کو بھی لڑا. جو بارڈرز پہ دہشت گردی باہر سے آ رہی تھی اس کو بھی بڑا اچھے طریقے سے لڑا. DGISPR کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی تو انہوں نے افغانستان کے اندر جو پراکسی وار پاکستان کے ساتھ لڑی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی ذکر کیا، اور پاکستان کے اندر جو پراکسیز کام کر رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس مارکے نے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت دیگر مارکے ملک میں چل رہے ہیں، اس مارکے کے بعد ناقابل شکست ہونے کا جو تاثر تھا بھارت کا وہ کس طرح سے زائل ہوا ہے؟ دیکھیے بات سمپل سی ہے. انڈیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی جو ہے وہ بھارت کی پاکستان نے ایکسپوز کر دی.
اب وہ سمجھتے ہیں، اور یہ بڑی کاسٹلی وار ہے. یہ کاسٹلی تھی ان ٹرمز آف فائٹر جیٹس. آپ کو پتہ ہے رافیل جو ہے وہ دنیا میں کہیں اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں اس طرح کیا گیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کسی جنگ میں اس کو ختم کیا گیا، تباہ کیا گیا. پھر آپ دیکھیں فورن پالیسی کی ڈومین میں ان کو ناکامی ہوئی، ان کو پولیٹیکلی ناکامی ہوئی، تو انہوں نے کہا پاکستان کو نقصان کیسے پہنچانا ہے. اور یہ دیکھیں ان کو بڑی کاسٹلی جنگ پڑی ہے پاکستان کے ساتھ ان ایوری میتھڈ میں آپ چلے جائیں. انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے ساتھ ایک سستی جنگ لڑیں، اور سستی جنگ کیا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے $1000 دے کے دہشت گرد مل جائیں گے، اور پاکستان کی فوج کو اس میں انگیج رکھو، پاکستان کے معاشرے کو اس کے انگیج رکھو، اور پاکستان، اور پھر اس کے لیے ان کو افغانستان بھی مل گیا. ان کو مل گیا کہ جی ٹھیک ہے وہاں پہ اب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں آ کے وہ اسلحہ بھی دیتے ہیں، ان کو ریسورسز بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. تو یہ جو پاکستان نے آپریشن غضب للحق شروع کیا، دیکھیں یہ تو بہت ضروری تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ اب ایک دہشت گرد گروہ ان کو دنیا نہیں سمجھتی، وہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے وہ ٹرانسفارم ہوئے ہیں، وہ ایک اسٹیٹ چلاتے ہیں، اور وہ اپنا اس مائنڈ سیٹ کو چھوڑیں کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دے سکتے ہیں. وہ ایک ریاست جس کے پاس وہ فوج، جس کے پاس ذمہ داری ہے، ہم حرمین کی حفاظت کرنے والی فوج ہے ہماری فوج، آپ اس فوج پہ حملے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈیا جو افغانستان کے اندر یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ کس طرح کی ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے، اور کیوں افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو دیکھیں اپنے 50 سال اپنے افغان بھائی بہنوں کو جو یہاں پہ رکھا اور کبھی محسوس بھی نہیں ہونے دیا، ان کی نسلیں یہاں پہ براٹ اپ ہوئیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی، کاروبار کیے، یہاں پہ اپنی زندگیاں گزاری، یہاں سے وہ ابراڈ گئے، کیا کچھ نہیں ہم نے کیا. آج پاکستان کی عوام کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کے. دیکھیں انڈیا جو ہے ہمیں پتہ ہے وہ کیا وہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ان کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ کنونشنل ملٹری $90 بلین جس فوج پہ لگایا جا رہا ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی، تو کچھ $1,00,000 دے کے، $1,00,00,000 دے کے تو طالبان کو خریدو، اور ان کو کہو کہ BLA کو بھی سپورٹ کرو، ایتھنک تنظیموں کو بھی سپورٹ کرو، مذہبی گروپوں کو بھی سپورٹ کرو، اور پاکستان کو اندر سے کمزور کرو. تو اسٹریٹجی تو کلیئر ہے ان کی، اور وہ کام کر رہے ہیں. کلبھوشن یادو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، یہ پورے پیٹرن ہم سارے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے پیٹرن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا جان چکی ہے، بالکل دنیا جان چکی ہے. ہم نے صرف میدان میں نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی بھارت کو بڑے زبردست طریقے سے شکست دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار حسن صاحب، آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے.